وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا فيقول حتى من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو مختلف قسم کے وساوس آتے ہیں، ان وساوس کو دور کرنے کے لیے، وساوس سے حفاظت کے لیے چند علاج اور طریقے ہیں۔ اگر وساوس کے اندر مبتلا شخص ان طریقوں کو اپنائے تو بندہ ٹینشن فری زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا وساوس کا علاج یہ ہے کہ انسان تعوذ کا اہتمام کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں مختلف مقامات پر تعوذ کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی الشیطان احدکم، کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، فیقول من خلق کذا من خلق کذا، شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ شیطان کہتا ہے بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، میرے محبوب نے فرمایا کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے، نوبت یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پناہ مانگنے کے بعد رک جانے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطانی وساوس کے اوپر مشتمل سوالات و جوابات کی طرف بے توجہی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی ان خیالات کی طرف توجہ التفات نہ کیا جائے۔ اور ایک روایت کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس کے جواب میں ارشاد فرمایا
کہ جب کسی کو وسوسہ آئے فقولو، تو وہ یوں کہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد اپنے بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان وساوس کو اہمیت نہ دے، وساوس کو ایک فضول چیز سمجھ کر نظر انداز کر دے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان عملی طور پر پریکٹیکل طور پہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، یعنی تھو تھو کر دے۔ شیطان کا جو مقصد ہوتا ہے، شیطان اس کی وجہ سے اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو جائے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ میرے اور میری نماز، میری قراءت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب بھی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے، تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ففعلت فاذهب اللہ عنی، میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسہ کو ختم فرما دیا، شیطانی وسوسے کو دور کر دیا۔ تو وساوس کے دور کرنے کا علاج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ انسان تعوذ پڑھے، یعنی جب بھی انسان کو شیطانی وسوسہ آئے، کسی بھی چیز کے بارے میں یا وہم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دیا کرے۔ وساوس کا دوسرا علاج، جب انسان کو برے خیالات آئے، برے وساوس آئے اور انسان اسے ناگوار بھی سمجھتا ہے، تو ان پریشان کن اور رسوا کن خیالات کے اوپر انسان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیالات کو، وساوس کو برا سمجھنے پر صریح ایمان کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ خیالات کو، وساوس کو برا سمجھتا ہے تو یہ صریح ایمان ہے اور ایمان کی کھلی نشانی، کھلی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ چیزیں محسوس کرتے ہیں جن کو زبان کے اوپر نہیں لا سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا تم اس کو برا سمجھتے ہو؟ جی اللہ کے نبی برا سمجھتے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے۔ تو انسان وساوس کے آنے کے اوپر خوشی کا اظہار کرے، الحمدللہ کہے کہ الحمدللہ میرے دل کے اندر دولت ایمان موجود ہے، اسی وجہ سے مجھے وساوس آ رہے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کے پاس قوت توکل
اور اعتماد علی اللہ، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہو، تو ایک شیطان کیا، لاکھ شیطان بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر وساوس نہ آتے تو اچھا تھا، یہ برے وساوس تو ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو میں ان حضرات کے لیے قرآن پاک ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ خیالات نہیں آنے چاہیے، وساوس نہیں آنے چاہیے، اس نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مغفرت کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی وساوس کی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اونچا درجہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی وساوس کی وجہ سے درجات عطا فرما دے۔ اور بعض مرتبہ جو سالکین طریقت ہوتے ہیں، تصوف و سلوک کے راستے پہ چلنے والے، تو وہ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی وسوسہ نہ آئے، ہمیں کوئی خیال نہ آئے، اور ذکر کے دوران ہمیں مزہ آئے، ہمیں لذت ملے، ہمیں لطف ملے، ہمیں شیرینی ملے، مٹھاس ملے۔ تو بات سمجھ لیں کہ ایسا سالک جو لذات کا طلبگار ہوتا ہے، خوگر ہوتا ہے، تو اس کی یہ شان نہیں ہے کہ لذات کے پیچھے پڑے، چونکہ میرے حضرت فرماتے ہیں ہم عبد اللطیف ہیں، عبد اللطف نہیں ہیں، یعنی لطیف کے بندے ہیں، لطف، مزے، لذات، شیرینی، مٹھاس کے بندے نہیں ہیں کہ اگر مزہ آتا ہے تو ذکر و اذکار توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب مزہ نہیں آتا تو ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے سچا سالک، سچا صوفی، سچا مرید، سچا طالب وہ ہوتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے، مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے۔ وہ ہر حال میں طالب رضا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس لیے وساوس کے آنے کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کو تقویت عطا فرما دیتے ہیں۔ وساوس کا تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، انسان اپنے آپ کو تنہائی کے اندر قید نہ کرے، انسان اپنے آپ کو غفلت کے اندر نہ ڈالے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غافلین کے اندر سے نہ ہونا۔ اور ایک جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ آپ اس شخص کی پیروی نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس لیے جو بندہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور فارغ رہتا ہے تو فارغ بندے کو خیالات اور پریشان بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور فارغ بندے کے اوپر شیطان کو حملہ کرنا، بندے کو جال کے اندر پھنسانا اور بندے کو گناہوں کے راستے کے اوپر چلانا، یہ شیطان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے چاہے مرد ہے یا عورت ہے جسے وساوس زیادہ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو غفلت کے اندر نہ ڈالے، غفلت کی زندگی نہ گزارے اور فارغ نہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو ذکر اللہ کے اندر مشغول رکھے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کر لیتا ہے تو
اس کے لیے وساوس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے اندر سورۃ الناس کی ایک آیت ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، اس آیت کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور جب ابن آدم غافل ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا، عبداللہ بن عباس کے قول سے، تفسیر سے معلوم ہوا کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے فرمایا قُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے۔ اب یہ دعا ہے، اس کے اندر بھی رب کا نام آ جاتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان کو شیطان وساوس کے اندر مبتلا کرے تو اللہ کا ذکر کرے، اور اسی طرح اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس دعا کا پڑھنا شیطانی وساوس سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر وساوس کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ایسے وساوس آتے ہیں کہ جن کو ہم پیش نہیں کر سکتے، بلکہ پیش کرنے سے زیادہ جل کے کوئلہ ہو جانا اسے پسند کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی قیدہ رد قیدہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وساوس کی شکایت کی گئی تو آپ نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا بتلائی کہ اس اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ شیطان اپنے مکر کے ذریعے اس بندے کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر کو وسوسہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان کو خیالات تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو انسان اس وقت اپنے آپ کو ذکر اللہ کے اندر مشغول کر لے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، تو ذکر کی وجہ سے انشاءاللہ وساوس سے حفاظت ہوگی اور اچھے خیالات آئیں گے۔ وساوس کی وجہ سے بندہ پھر پریشان نہیں ہوگا۔ وساوس کا چوتھا علاج وہ یہ ہے کہ انسان وساوس کی طرف توجہ نہ کرے، وساوس کی طرف التفات نہ کرے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو کسی کام کے اندر مشغول کر لو اس سے پہلے کہ نفس تمہیں کسی کام میں مشغول کر دے۔ اب نفس انسان کو کسی کام میں مشغول کر سکتا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مشغول کرتا ہے جب انسان
خیالات کی طرف توجہ کرتا ہے تو وساوس ڈالتا ہے، اور وساوس کے بعد پھر انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ شیطان کی مثال کتے کی ہے، اور کتے کا کام بھونکنا ہے۔ اگر انسان بھونکنے والے کتے کی طرف التفات نہ کرے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود چپ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی طرف توجہ کی جائے، اس کو دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تو کتا غصے میں آ کر اور زیادہ بھونکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان شیطانی وساوس کی طرف توجہ کرتا ہے، التفات کرتا ہے، تو یہ انسان شیطان کے نیچے لگ جاتا ہے، دب جاتا ہے، شیطان کا خیال رکھنے والا بنتا ہے۔ پھر شیطان انسان کو اپنی شکنجے کے اندر کھلونا بنا لیتا ہے اور مختلف قسم کے وساوس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو وساوس کی وجہ سے غمگین ہوگا وہ پریشان بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں خیالات کی طرف، وساوس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ دماغ کے اندر خیالات نے آنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ ایک سڑک اور موٹر وے کی مانند ہے۔ موٹر وے کے اوپر ٹریفک جا رہی ہوتی ہے، ادھر سے ٹریفک آ بھی رہی ہوتی ہے۔ اگر ٹریفک جاتی رہے اور آتی رہے تو کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ جس نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، جس نے امتحان دینے کے لیے جانا ہے وہ امتحانی حال کے اندر پہنچ جائے گا، جس نے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا ہے وہ اسپتال کے اندر پہنچ جائے گا، جس نے دکان پہ جانا ہے، میٹنگ پہ جانا ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پولیس والا موٹر وے کے درمیان کھڑے ہو کر ادھر کی ٹریفک کو ادھر روک دے اور ادھر کی ٹریفک کو یہاں پہ روک دے تو دونوں کے لیے نقصان ہے۔ ان میں سے کوئی بندہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی طرح ہمارا دماغ یہ موٹر وے کی مانند ہے، اس کے اوپر خیالات کی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، خیالات آ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ خیالات کی طرف توجہ کرتا ہے، التفات کرتا ہے اور خیالات کو روک دیتا ہے، تو یہ خیالات کو روکنا، خیالات کو طول دینا، خیالات کی مہمان نوازی کرنا، خیالات کو تانے بانے بننا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے اس کی مثال دیتے ہیں، کوئی بندہ جب دوڑ لگاتا ہے یا بھاگتا ہے تو اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ اب یہ بھاگنے والا، دوڑنے والا پھولی ہوئی سانس کے ساتھ حکیم کے پاس پہنچتا ہے اور حکیم سے آ کر کہتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے تو دمہ کی بیماری ہو گئی ہے۔ تو حکیم ہنستا بھی ہے اور کہتا ہے کہ وہ بے وقوف احمق قسم کے انسان، یہ تو بھاگنے اور دوڑنے کی وجہ سے عارضی حرکت پیدا ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، یہ دمہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی خیالات کی طرف، وساوس کی طرف توجہ نہ دیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ وساوس اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک ہلکا مرض ہے، چھوٹا مرض ہے، لیکن لوگ اس کو بہت بڑا مرض سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے جو وساوس کا چوتھا علاج ہے وہ یہ کہ اس کی طرف قطعاً توجہ نہ کی جائے، بلکہ انسان اپنے کام سے کام رکھے اور اپنے آپ کو انسان کسی کام کے اندر مشغول کر دے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جب انسان کسی کو خط لکھتا ہے یا کسی کو میسج لکھتا ہے تو اس وقت انسان کو وسوسہ نہیں آتا، اس وقت کوئی وہم بھی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ جب انسان کسی کو خط لکھتا ہے، میسج لکھتا ہے، اس کی تمام تر توجہ میسج کی طرف لگ چکی ہے، اس لیے اس کو کسی قسم کا خیال نہیں آ رہا۔ یہ نمازیوں کو بعض مرتبہ جو خیالات آتے ہیں اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شغل صلاۃ یعنی نماز کی مشغولیت کے اندر نہیں لگاتے،
جس کی وجہ سے ہمیں خیالات آتے ہیں۔ اگر اپنی تمام تر توجہ نماز کی طرف اور جو کچھ زبان سے پڑھ رہے ہیں اس کے معانی کی طرف لگائیں تو پھر ہمارا یہ خیالات پریشان نہیں کریں گے۔ وساوس کا 5واں علاج وہ یہ ہے کہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرے، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، چونکہ یہ ایک جنتی عمل ہے، اور جو بندہ اس دنیا کے اندر اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ پریشان نہیں رہے گا۔ اس لیے جو بندہ وساوس کے مرض کے اندر مبتلا ہے تو وہ بندہ اول آخر درود شریف 100 مرتبہ اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا اہتمام کرے، انشاءاللہ یہ وساوس ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اندر کا دماغی سکون، من پرسکون بندے کو عطا کر دیں گے۔ وساوس کا 6واں علاج وہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائے، تعلق جوڑے، یا جن لوگوں کا مشائخ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ وساوس کے بارے میں اپنے مشائخ سے رجوع کرے کہ حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وساوس میری جان نہیں چھوڑتے، وساوس میرا پیچھا کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو آپ میرے لیے کوئی علاج تجویز فرمائیں۔ تو اللہ والے مشائخ طریقہ بتاتے ہیں، علاج بتاتے ہیں، اس سے پھر وساوس ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا مشائخ سے رابطہ کرنا اس کی بھی کوئی حدیث کے اندر دلیل ملتی ہے؟ جی ہاں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غسیل الملائکہ ہیں، جن کو فرشتوں نے اس دنیا کے اندر غسل دیا تھا، وہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور کہنا شروع کر دیا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لا رہے تھے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حنظلہ کیسے منافق ہو گئے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابو بکر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، گھر آتے ہیں بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب صحابی منافق نہیں ہو سکتا، صحابی کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ فرماتے کہ میں نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو دیکھا، میرے صحابی کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زیارت کی، جس نے میرے صحابی کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ تو صحابی کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، صحابی کی شان بہت بلند ہے، اور خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی بلند ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ تو صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا اولئک هم السفہاء، کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، تو میرے اللہ نے قرآن کے اندر اس کا جواب دیا الا انہم هم السفہاء، خبردار صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ تم لوگ بے وقوف ہو۔ تو اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن عظیم الشان کے اندر ہی دیا ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی صدقہ خیرات کر دے، تب بھی صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ کے تو جو اعضاء ہیں تو وہ بھی میزان کے ترازو میں وزنی ہیں،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی تھی، صحابہ مذاق کے طور پہ کہا کرتے تھے پتلی پتلی چھوٹی پنڈلیوں والا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں کو دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ عبداللہ بن مسعود کی پتلی اور چھوٹی پنڈلیاں یہ میزان کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اور پھر صحابی کو میرے اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کے اندر قیامت تک کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کے اندر پہنچایا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب میں چشم تخیل سے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ ابو بکر نے بیت اللہ کے پاس پہنچ کر مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا اللہ یہ پتھر کیوں ہے، اس پتھر کے اوپر نشانات کیسے ہیں؟ تو میرے اللہ نے ابو بکر کو جواب دیا ہوگا ابو بکر اس پتھر کے اوپر میرے خلیل کے قدم ہیں، ابراہیم کے قدم ہے۔ جب میرا خلیل ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہا تھا، دیواریں اونچی ہوئی تو اس وقت شٹرنگ کا سامان بھی نہیں تھا، لفٹ کا سامان بھی نہیں تھا، لفٹر بھی نہیں تھا، تو ابراہیم کی دیواریں اونچی ہوئی تو ابراہیم کے لیے وہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا، تو اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات آ چکے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا ہوگا اللہ جس پتھر کے اوپر خلیل کے قدم لگے تو آپ نے اسے بیت اللہ کے پاس جگہ دے دی، اللہ ان کندھوں کے اوپر تو تیرے حبیب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے اللہ نے اس وقت فرمایا ہوگا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، تو میرے محبوب کے اوپر سب کچھ نچھاور کرنے والا، آنکھیں تیری ہوتی ہیں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ابو بکر گود تیری ہوتی ہے اور سر میرے محبوب کا ہوتا ہے، ابو بکر بیٹی تیری ہوتی ہے اور مصطفیٰ کے نکاح میں ہوتی ہے، ابو بکر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر تیرے کندھوں کے اوپر میرے حبیب کے قدم لگے ہیں تو میں حبیب کے قدم لگنے کی وجہ سے اس پورے جسم کو قیامت تک کے لیے روضہ رسول اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ نے تو صحابی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو لیکن حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں ابو بکر نے کہا ہوگا حنظلہ اپنے مرشد کے پاس چلتے ہیں، اپنے روحانی طبیب کے پاس چلتے ہیں، تو وہ ہمیں کوئی علاج بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے تو ہمارا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حنظلہ، ابو بکر نے حنظلہ سے کہا کہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہی میرا مسئلہ ہے۔ اب یہ دونوں حضرات اس خیال کی وجہ سے پریشان تھے، اور پھر علاج کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے مرشد کے پاس، اپنے طبیب کے پاس، اپنے آقا کے پاس، اپنے پیغمبر کے پاس۔ یہ دونوں حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مرض بتایا کہ مرض ہمیں خیال کی وجہ سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ تمہاری جو کیفیت میرے پاس بنتی ہے، اگر یہی کیفیت گھروں کے اندر شروع ہو جائے تو فرشتے تم سے بازار، گلیوں میں اور بستروں کے اوپر مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتلا دیا۔ تو جو مشائخ ہوتے ہیں یہ کیفیات نبویہ کے وارث ہوتے ہیں، یہ مشائخ علماء نائب رسول ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو اس لیے مریدین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مرشد کو، اپنے شیخ کو، اپنے پیر طریقت کو، پیر تعلیم کو اپنا مرض بتائے کہ مجھے وساوس پریشان کرتے ہیں، میں ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ اگر یہ خیالات آتے بھی ہیں تو اچھے خیال آنا شروع ہو جائیں، وہ ان سے رابطہ کرے گا تو مشائخ اس کا کوئی علاج بتائیں گے، اس دوائی کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مرض کو ختم فرما دیں گے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر یہ جو مراقبہ کروایا جاتا ہے اور مراقبے کی تعلیم دی جاتی ہے، تو
تو اس مراقبے کی وجہ سے دماغ کے خیالات صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ فکر کی گندگی یعنی دماغ کی گندگی، گندے خیالات کا آنا، گندے وساوس کا آنا، گندی سوچ کا آنا، یہ کب دور ہوگی؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا، اور پھر جب انسان مراقبے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے انوارات کی بارش ہوتی ہے، تو یہ بارش دماغ کے گندے خیالات کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر نجاست پڑی ہو اور آسمان سے بارش برسے تو بارش کا پانی اس نجاست کو بہا کے لے جاتا ہے، اس نجاست کے نشانات کو، اثر کو مٹا کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جب ذکر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انوارات کی بارش ہوتی ہے تو یہ دماغ کے اندر جو گندے قسم کے خیالات ہوتے ہیں یا دل کے اندر گندے جذبات کے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ انوارات کی بارش اس گندگی کو بہا کے لے جاتی ہے۔ اور پھر جب انسان شیخ سے رابطہ کر کے شیخ کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو شیخ کے دل سے نکلنے والے انوارات ان گندے خیالات کو، جذبات کو جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ جیسے جب سورج نکلتا ہے اور سورج کی شعاعیں شدت کے ساتھ زمین کے اوپر پڑتی ہے، زمین کے اوپر نجاست پڑی ہو تو سورج کی شعاعیں اس نجاست کو جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ نجاست ختم ہو جاتی ہے تو اس جگہ پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے دماغ کے خیالات گندے ہو چکے ہیں، وساوس تنگ کرتے ہیں، تو اپنے شیخ کے پاس آ کے بتا دیتا ہے، یا انسان ان کی صحبت کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو ان کے دل سے نکلنے والے انوارات، ان کی آنکھوں سے نکلنے والی انوارات جب دل و دماغ کے اوپر پڑتی ہیں تو یہ ان خیالات، ان وساوس، اس وہم کو، شک کو جلا کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ وساوس، ہمارا جو آج کا موضوع تھا، یہ ہماری آج کی 7ویں نشست ہے وساوس کے حوالے سے، اور آج کا عنوان ہے وساوس کا علاج۔ وساوس کا پہلا علاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے، گندہ خیال آئے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دیا جائے، تھو تھو کر دیا جائے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان خیالات کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے کہ اچھے خیالات آئیں تو یہ میرے ایمان کی علامت ہے۔ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، غفلت کے اندر نہ ڈالے، بلکہ ذکر اللہ کے اندر مشغول کرے۔ چوتھا علاج یہ ہے انسان وساوس کی طرف التفات اور توجہ نہ کرے۔ پانچواں علاج یہ ہے اول آخر درود شریف 100 مرتبہ اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور چھٹا علاج یہ ہے کہ اپنے شیخ سے رابطہ کر کے ان کو اپنے حالات و واقعات سے آگاہ کرے، تو ان کی رہنمائی کے اندر جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس مرض کو ختم فرما دیں گے اور حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی جو حضرات یا خواتین وساوس کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالی ان سب کے اس مرض کو ختم فرمائے اور اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔